ثنا کبریائی بڑائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے خاص ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المتقین امام القبلتین امام الثقلین امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخر امامنا فی الجنہ میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص۔ حضرات دی احباب، میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 15 تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح معنوں میں اس آیت کا معنی مفہوم تشریح سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات ذی احباب، فتنوں کے دور میں مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کو ایک موضوع کہا جائے، عنوان کہا جائے تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ فتنوں کے دور میں مومن کا کردار یہ مومن کا درد ہوتا ہے، مومن کی فکر، مومن کی سوچ۔ اگر اسے درد کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے، جیسا کہ آپ احباب روزانہ ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ اتنے بندے مارے گئے، ماں باپ نے بچوں کو قتل کر دیا، بچوں نے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ یہ ہمارے علاقوں اور بستیوں اور شہروں میں بھی یہ واقعات ہوتے ہیں، اور ہم اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں، اور ہم ٹی وی چینلوں پر بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس درد کو سمجھنے والا ہر بندہ نہیں ہوتا۔ ہم اخبار پڑھ کے گزار دیتے ہیں، یار اللہ تعالیٰ ہی پاکستان پہ رحم و کرم فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے یہ الفاظ ہوتے ہیں، ہم پڑھ کے خاموش ہو کے آگے جا رہے ہیں، زندگی چل رہی ہے، ہم گزر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، حالات کے پیش نظر دور حاضر کے فتنوں کو تو ہم دیکھتے گزر جاتے ہیں، یار اللہ ہی پاکستان پہ رحم کرے، اللہ ہی مسلمانوں پہ رحم کرے، تو ہم یہ گزر جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ بنے کہ اس کی رپورٹ اخبارات میں ویڈیوز پر نشر ہو اور وہ بدنامی کا سبب ہو، تو کوئی بندہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری گندگی کے ذریعے، برائی کے ذریعے میری شہرت ہو، میرا چرچا کسی گندے کام کی وجہ سے ہو، جس بندے کی وہ ویڈیو نشر ہو جائے، اخبار میں ایسے بندے کی رپورٹ آ جائے، لوگ پڑھنے لگ جائیں۔ اب یہ درد کہ جس کی رپورٹ بنی ہے، جس کے گھر میں قتل و غارت ہوئی ہے، جس کے بچوں کو قتل کیا گیا ہے، یہ وہ درد وہ گھرانہ ہی سمجھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی گھر والا یا کوئی فرد نہیں سمجھ سکتا۔ اتنی سی بات ہے، صرف ایک گھرانے کو دیکھیے، شروع میں مثال اس لیے دی تاکہ اگلی تمام بات احباب کو صحیح سمجھ میں آ جائے کہ ایک گھرانے کی ایک بندے کو اتنی فکر اور اتنی سوچ اور اتنی تڑپ ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس کا گھرانہ ہے، اس لیے وہ اس میں کوئی گندی چیز، کوئی برائی والی چیز نہیں دیکھنا چاہتا کہ جس کے ذریعے بدنامی کا سبب بنے، تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو یہ درد
صرف اسی گھرانے کے ہوگا اور کسی گھرانے کو نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ دوسری مثال دیتا ہوں، ہر جگہ پہ فوتکیاں ہوتی ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ ہوتی ہیں۔ اب کسی کے گھر سے والدہ کا جنازہ جا رہا ہے، کسی کے گھر سے والد کا جنازہ جا رہا ہے۔ اب جس اولاد کے سر سے ماں کی شفقت اٹھی ہے، جس کے سر سے باپ کا پیار اٹھا ہے، ماں کی ممتا اٹھی ہے، درد صرف اس اولاد کو ہوگا اور رشتہ داروں کو نہیں ہوگا۔ تائے، چچا جان، ماموں جان، پھپھو جان تمام آئیں گے، وفات والے دن آئیں گے۔ بیٹا خیر ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نے بنایا ہے، نظام اس طرح چلنا ہے، ہم بیٹا آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تسلی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ہر بندہ دیتا ہے تسلی، ہم آپ کے ساتھ ہیں یار، یہ اللہ کا نظام ہے، دنیا ہمیشہ نہیں، ہم بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، تسلی دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد تسلی دینے کے بعد نظر نہیں آتے، یہ جھوٹی تسلیاں ہوتی ہیں۔ یہ درد والدین کی وفات کا صرف اولاد کو ہوگا، اور اولاد ساری زندگی تک اس درد کو سمجھتی رہے گی، چاہے بندہ خود بوڑھا ہو جائے، لیکن والدین کے پیار کو پھر بھی تلاش کرتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ والدین کا پیار اور محبت ملے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے۔ زندگی کے آخری ایام تک اس پیار کو تلاش کرتا ہے۔ دنیا کائنات کے سارے خزانوں کو لے لینے کے بعد، مال و دولت کو اکٹھا کر لینے کے بعد والدین کا پیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس درد کو صرف اولاد ہی سمجھے گی، اور اولاد درد کو جب سمجھے گی تو والدین بھی اولاد کو درد کو سمجھتے ہیں۔ والدین کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ ہمارا بچہ بڑا ہوگا، نوکریوں والا ہوگا، ہمارا سہارا بنے گا، یہ ایک فکر ہوتی ہے، ایک درد ہوتا ہے۔ تو بات بیان کرنے کا مقصد اور مطلب کیا ہے کہ اسی طرح ایک مومن ہے کہ جس طرح اس گھر میں درد اور فکر لائق ہوتا رہتا ہے، جو مومن بندہ ہوتا ہے، میں مومن کی بات کرتا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا۔ اگر آپ میں کوئی مومن ہے تو وہ توجہ ضرور کرے۔ جو مومن بندہ ہے وہ قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف بات برداشت نہیں کرتا، وہ قرآن کو اپنے سینے میں لگاتا ہے، حدیث کو اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور دور حاضر میں فتنے، اور اتنے فتنے کے گنے ہی نہیں جا سکتے، طرح طرح کے فتنے۔ میں آج غور کر رہا تھا کہ آج جمعۃ المبارک میں کس فتنے کو ذکر کروں اور کس فتنے کو چھوڑ دوں۔ ایک فتنے کو دیکھتا ہوں، وہ اس دوسرے فتنے کو دیکھتا ہوں، تو ایک فتنہ دوسرے فتنے سے بڑھ کے نظر آتا ہے۔ لیکن مومنین کی جماعت اس میں بھی آ کے، فتنوں میں بھی آ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور بغاوتیں نہیں کرتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید ہے، صحابہ کرام نے، انبیاء کرام نے جب اس قرآن سے محبت کی اور اس قرآن سے پیار کیا، فتنے ان پہ بھی آتے رہے، آزمائشیں ان پہ بھی آتی رہی۔ فتنہ عربی میں کہتے ہیں، ہماری زبان میں کہیں گے آزمائش، فتنہ عربی کا لفظ ہے، اور ہماری زبان میں کہیں گے اردو میں کہ آزمائش کا مطلب آزمائش، کہ جس بندے نے فتنے کا مقابلہ کیا ہے اور ڈٹ کے فتنے کا مقابلہ صرف اللہ کی ذات کے لیے کیا ہے، اللہ کی ذات کو آگے کر کے ساری کائنات کو پیچھے کیا ہے، اللہ کی ذات کو ہر وقت اور ہر قدم پہ، ہر آنگن پہ، ہر مقام کے اللہ کی ذات کو مقدم رکھا ہے، تو اللہ کے قرآن نے، رب کے کلام نے، اس کلام کے اندر رب نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، جب بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور اللہ تعالیٰ پہ توکل ایسا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے 30 سپاروں میں جو صورتیں بنائی ہیں، جو آیات بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کا نام ہی سورت یوسف رکھ کے قوم کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ جب ایسا آئیڈیل، جب ایسا نمونہ بندہ پیش کرے، فتنوں کا مقابلہ کرے، آزمائشوں کا مقابلہ کرے، اللہ ان کا ذکر قرآن میں کرتے ہیں، کسی ایک نبی کا ذکر نہیں ہوا۔
اسی طرح آپ دیکھ لیں سیدنا یونس علیہ السلام کو پریشانی آئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کو نہ چھوڑا، توبہ کی، استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے بھی ایک سورت کو قائم کر دیا ہے۔ حضرات جو فتنوں کا مقابلہ کرتے اور اللہ کی بندگی کو نہیں چھوڑتے، اللہ پہ توکل اور بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ضمانت، یہ گارنٹی اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت موجود ہے، دنیا کائنات کے انسانوں تم لوگوں کی پوجا پاٹ نہ کرنا، لوگوں کی عبادتیں نہ کرنا، لوگوں کے درباروں پہ جا کے سجدہ ریز نہ ہونا، میرے قرآن کو چھوڑ کے لوگوں کی باتوں کی طرف نہ آنا، تم پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، تم فتنوں میں آ کے اگر میں ایک اللہ کی عبادت کرتے رہو گے، مجھ ایک اللہ سے مدد مانگتے رہو گے، میں ساری کائنات کو کھلانے والا، میں ساری کائنات کو پلانے والا، ساری کائنات کا حاجت روا، ساری کائنات کا مشکل کشا، ساری کائنات کے ذرے ذرے تک، چونٹیوں سے لے کے زمین کی گہرائیوں سے لے کے آسمانوں تلک، فرشتوں تلک، تمام کی نگرانی کی ذمہ داری میں اللہ کی ہے، ان تمام کا محافظ میں اللہ ہوں، ساری کائنات میں طرح طرح کی مخلوقوں کو رزق دینے والا میں ایک اللہ ہوں، اگر تم مجھے وہ خالق اور داتا اور دستگیر مانتے ہوئے تم میری عبادت کرو گے، میرے حضور آ کے سجدہ ریز ہوگے، یہ میں اللہ کی طرف سے گارنٹی موجود ہے، تم نے فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے تو اجر میں اللہ نے تم کو دینا ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس اجر ہے، کن لوگوں کے لیے؟ انما الاعمال انما اموالکم و اولادکم، بے شک مال اور اولاد یہ دونوں چیزیں فتنہ ہیں، مال بندے کو بڑی دور تک لے جاتا ہے اور اولاد بھی بندے کو بڑی دور تک لے جاتی ہے، فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جو اس فتنے سے نکل کے آئے گا، ان سے بچ کے آئے گا، واللہ عندہ اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے میں رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام تیار کیا ہے۔ حضرات کچھ فتنے ذکر کروں گا، جو پہلی آیت پڑھی کہ اولاد کے اعتبار سے فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، وہ کیسے؟ اولاد کے لیے بندہ حرام کام کر جاتا ہے، اولاد کے کھانے پینے کے لیے بندہ چوریاں کرتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کے کام کرتا ہے صرف اولاد کے لیے، ساری زندگی کمانا، والد کا مزدوریاں کرنا، گرمی کے اندر مزدوریاں کرنا، سارا دن کام کاج کرنا صرف اولاد کے لیے ہوتا ہے کہ اولاد کھاتی رہے، اولاد پیتی رہے، یہ بندہ نماز کی پرواہ نہیں کرتا، یہ بندہ نماز کے نزدیک نہیں آتا، اپنے کاروبار میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی جگیرداری پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنی فصلوں کو کاشت کر رہا ہے، اپنی نوکریاں اور چاکریاں کر رہا ہے، اپنی دکانیں کھول کے بیٹھا ہے، اپنی فیکٹریاں کھول کے بیٹھا ہے، اپنے دفاتر کھول کے بیٹھا ہے، لیکن حی علی الصلاح کی آوازوں کو چھوڑ کے، حی علی الفلاح کی آوازوں کو چھوڑ کے یہ اس اولاد کے لیے کماتا ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتا، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ اگر کوئی آپ میں سے کوئی زمیندار بیٹھا ہے، اس سے میری یہ گزارش ہے اور بات کو میری کو نوٹ کرے اور دیکھے کہ بندہ ساری زندگی اولاد کے لیے کماتا ہے، اس اولاد کے لیے، ان کو پالنے کے لیے، ان کو بڑا کرنے کے لیے والد بہت کچھ کر جاتا ہے، سردیوں میں راتوں کے وقت اٹھ کے ٹھنڈے پانی میں جا کے، سردیوں کی راتوں کی ٹھنڈے وقت میں اٹھ کے رضائی گرم بستر کو چھوڑ کے، کمبل کو چھوڑ کے اپنی اولاد کے لیے راتوں کو اٹھتا زمینوں کو پانی لگاتا ہے، اور دن میں گرمی کے وقت اٹھ کے دھوپ کو برداشت کرتا ہے اولاد کے لیے، لیکن جب مرتا ہے، جب اس کی روح نکلتی ہے تو یہ اولاد اس کو کفن دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ اولاد اسے کفن پہنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جس اولاد کی خاطر تو نے روزوں کو چھوڑ دیا، جس اولاد کی خاطر تو نمازوں کو چھوڑتا رہا، جس اولاد کی خاطر تو حرام مال کماتا رہا، جس اولاد کی خاطر رحمان کی بندگی کو چھوڑتا رہا، رحمان کی نافرمانی اور بغاوتیں کرتا رہا، اس اولاد نے، جب تو نے مرنا ہے، یاد رکھنا میری بات کو، جب تو مرے گا تجھے غسل دینے کے لیے تیری اولاد تیار نہیں ہوگی،
تجھے کفن پہنانے کے لیے تیری اولاد تیار نہیں ہوگی، اور جس بستر پہ تو مرے گا وہ بستر بھی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جو تو نے بڑے ناز و نخروں کے ساتھ اپنا بستر بنایا تھا، جو اتنی بڑی بنگلی بنائی تھی، اتنے بڑے کوٹھیاں اور محل بنائے تھے، آج تیرے بستر کو اٹھا کے بھی کسی غریب کو دے دیا جائے گا، روڑی پہ ڈال دیا جائے گا۔ تیری اہمیت تو اس گھر کے اندر اتنی ہے، تم زمیندار ہو، میرا سوال تمہارے تک یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ ہم اتنی زمین کے مالک ہیں، جب بندے کی روح پرواز ہوتی ہے، روح نکلتی ہے، بیٹے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ باپ کی قبر کو بنانے کے لیے جاتے ہیں، زمین کو دیکھنے کے لیے۔ کہاں پہ جاتے ہیں؟ کیا تیری زمین نہیں جہاں پہ تجھے دفن کیا جائے، جس میں ساری زندگی محنت کرتا رہا ہے، ساری زندگی کام کرتا رہا ہے؟ تیرے بیٹے تجھے 1 فٹ کی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ سرکاری جگہ قبرستان میں جا کے تلاش کرو کہ بابا جان کو ادھر دفن کر کے آئے۔ یہ اہمیت ہے۔ اس اولاد کے لیے رب کی نافرمانیاں کرتے ہو، اس اولاد کے لیے رب کی بغاوتیں کرتے ہو۔ جس رب نے تمہارے لیے ہر چیز کو بنایا ہے، جس رب نے تمہارے لیے ساری کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا ہے، اس کی نعمتیں کھا کے اس کی ناشکری کرتے ہو، اس کی بغاوتیں کرتے ہو۔ شرم نہیں آتی اللہ کا کھا کے اللہ کی بغاوتیں کرتے ہو؟ زمین کے اندر ایک دانہ تم ڈال کے آتے ہو، ایک دانے کے ذریعے سے ہزاروں سٹے کون لگاتا ہے؟ ایک دانے کے بعد ایک ہی پودے کے اوپر ہزاروں دانے کون لگاتا ہے؟ وہ کون مالک ہے؟ وہ کون سی ذات ہے؟ تو پانی لگا کے آگے آؤگا، تو کھاد وغیرہ دے کے آگے آؤگا، اپنی زمین پہ زیادہ سے زیادہ 5-6 گھنٹے گزار کے آگے آؤگا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں، وہ کون سی ذات ہے جو پورے 6 ماہ تک تیری پوری فصل تک دن اور رات میں حفاظتیں کرتی رہی ہے، اس تک خوراک پہنچاتی رہی ہے، زمین کو حکم دیا ہے کہ اس کو پروان چڑھایا جائے؟ کون سی ذات ہے جو اس کو پالتی رہی ہے، پوستی رہی ہے؟ اس رب کی نافرمانیاں کرتے ہو جس نے اتنی زمین میں تمہارے لیے اتنا اناج بنایا ہے، کھانے کے لیے مختلف قسم کے پھل بنائے ہو، اسی کا کھا کے اسی کی نافرمانیاں کرتے ہو۔ یہ اولاد فتنہ ہے۔ اللہ کے ہاں آ جائیے، اب بھی موقع ہے، ڈر جائیے اللہ سے، اپنی زمینداری پہ وقت ضائع نہ کیا کرو۔ اگر زمین میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ ہماری زمین کی پیداوار اچھی ہو، اگر چاہتے ہو کہ زمین میں کم محنت اور زیادہ پھل ملے، وظیفہ میں بتلاتا ہوں۔ اگر وظیفہ میں نہ بتلاؤں تو مجرم میں ہوں، اگر عمل نہ آپ کریں تو مجرم پھر آپ ہوں گے۔ حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں ضمانت موجود ہے، جو بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، جو نماز کو جس وقت قائم کرتا ہے، نماز سے محبت کرتا ہے، یہ نماز کوئی ایسا کام نہیں کہ جو بندے کو غافل کر دے، بندے کو پیچھے کر دے۔ یہ نماز ایسی چیز ہے دنیا کائنات میں کہ بندہ مسجد میں آتا نماز پڑھنے کے لیے ہے، یہ باتیں رب سے کر رہا ہوتا ہے۔ پھر جب بندہ باتیں رب سے کرے اور مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ اترے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جب بندہ نماز پڑھے اخلاص کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اللہ سے محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے پیار کو حاصل کرنے کے لیے، پھر رب کی رحمت نہ اترے، یہ بھی ہو نہیں سکتا۔ ہماری نمازیں کیسی نمازیں ہیں؟ نمازوں کے اندر ہر قسم کا خیال نمازوں کے اندر ہے۔ کیا وجہ ہے مساجد ویران ہو گئی؟ مساجد میں لوگ کیوں نہیں آتے؟ مساجد سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ رب کے گھر ہیں، یہ رب کے در ہیں، اس لیے اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہو اور مساجد کو ویران چھوڑتے ہو، تم پہ اللہ کی رحمت اترے۔ حضرات، اس اولاد کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ پہلا فتنہ اولاد ہے، اس اولاد کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو بھی نیک بنا دے گا، تمہارے مال میں بھی برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور دوسرا فتنہ، انما الاموالکم واولادکم، مال اور اولاد۔ مال بہت بڑا فتنہ ہے۔
याद रखना मेरी बात को, अगर माल अल्लाह ताला ने आपको दिया है, दौलत दी है, उसकी नाशुक्री ना करना। अल्लाह ताला ने देखने के लिए आंखें दी हैं, इससे बड़ा माल और दौलत क्या है? अल्लाह ताला ने बोलने के लिए जुबान दी है, इससे बड़ा कोई माल है? माल क्या है? मता क्या चीज़ है? हज़रात, जिस रहमान ने सुनने के लिए कान दिए, जिस रहमान ने चलने के लिए पाँव दिए, इससे बड़ा भी यार कोई मालो मता होगा? जिस रब ने बिन मांगे दिल, जिगर, फेफड़े अनायत किए, अल्लाह ताला ने एक एक वजूद, एक एक अंग को मुफ्त में अता कर दिया, इससे भी बड़ा कोई मालो मता है? दुनिया का बड़ा से बड़ा जगीरदार हो, दुनिया से बड़ा शहनशाह और बादशाह हो, दुनिया का सबसे बड़ा मालो दौलत वाला इंसान हो, उसको देख लें, अगर वो बोल नहीं सकता, अल्लाह ने बोलने की ताकत नहीं थी, तो सारी कायनात के डॉक्टर मिल जाएं, अल्लाह की कसम वो गोयाई बोलने वाली नहीं ला सकते। ये अल्लाह ताला की नेमत है, इसका शुक्रिया अदा करो। जब तुम उसका शुक्रिया अदा करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे और ज्यादा मालू जानू में अल्लाह और बरकतें फरमाता जाएगा। माल को खर्च करो सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने के लिए, अल्लाह के प्यार को हासिल करने के लिए। हज़रात, माल फितना है। आज के दौर में माल बहुत बड़ा फितना बन चुका है। अपने घरों के अंदर तिजोरियां बना के जमा करने वालों, अपने घरों के अंदर मालो खजाने के जमा करने वालों, अपनी कोठियां और महल बनाने वालों, अपनी फैक्ट्रियां और अपनी जगीरदारी बनाने वालों, अपनी कारें और बेहतरीन किस्म के मकानात की तमीर करने वालों, अपने आप को बड़े अजायब और आराइश में ले आने वालों, मुझ तक तुम्हारा ये पैगाम है। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि ऐ लोगों, सारी दुनिया का मालो मता तुम्हारे कदमों में ढेर हो और तुम उस रब की नाफरमानियां करते हो, उस रब की बगावतें करते हो। तुम्हारा ऐसा मालो मता, तुम्हारा ऐसा खजाना तुमको कोई फायदा नहीं देगा जब तक तुम उस अल्लाह की बंदगी ना करते होगे। अगर हजार भी फैक्ट्रियां हो, अगर हजार मालो दौलत हो, अगर हजारों तुम्हारे पास मकानात हो, तुम बड़े जगीरदार हो, अगर तुम उस अल्लाह की नाफरमानी करते हो, उस अल्लाह की बगावतें करते हो, तो तुम्हारी सारी जिंदगी ही फजूल है। उसकी इबादत करना सीखिए, उससे मोहब्बत और प्यार करना सीखिए। जब उससे मोहब्बत होगी, उससे प्यार होगा, बंदा दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा। इन्नमल अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, औलाद और माल ये दोनों फितना है, इनसे बचना है। औलाद, अपना माल को देखो कि माल कहाँ पे खर्च कर रहे हो, माल कैसे खर्च कर रहे हो, माल कहाँ जा रहा है आपका कमाया हुआ माल? जो तुम्हारे कमाए हुए हाथों की कमाई या कहीं रब की बगावतों, रब की नाफरमानी की तरफ तो नहीं जा रही? इस मालो दौलत को देखो कि कहाँ खर्च कर रहे हो। हज़रात, मेरा आप अहबाब तक ये पैगाम और ये दावत है कि जब तुम शादियां करते हो, गुलकारों को बुलाते, फनकारों को बुलाते, बदमाशों को बुलाते हो, तुम अपनी शादियों के ऊपर 10-10 लाख तक खर्चा कर जाते हो, तुम अपनी शादी ब्याह के ऊपर बड़े ढेरों काम कर जाते हो, लेकिन मसाजिद को आबाद करने के लिए हफ्ते के बाद 10 रुपए चंदा नहीं दिया जा सकता। मसाजिद वीरान है। हमें अल्लाह ने क्या दिया है, हम आपको दें? हम क्या मस्जिद को दें? हज़रात, याद रखना, ये मेरी जगीर नहीं मस्जिद, ये आपकी जगीर नहीं, बल्कि ये रब की जगीर है, ये रब का घर है। जो इस घर को आबाद करेगा, मालो दौलत के साथ नमाजी बन के, जो इससे प्यार और मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला दुनिया में भी उसको आबाद कर देगा और जन्नत में भी उसको ऐसे आबाद करेगा कि इसका घर इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के साथ होगा। क्योंकि आज इसने दुनिया में रब को नहीं छोड़ा, कल रब इसको छोड़ दे, ये हो नहीं सकता। जो दुनिया में रब को छोड़ चुके हैं, रब को बुला चुके हैं, याद रखना मेरी बात को कि वो क़यामत के दिन क्या करेंगे, क़यामत के दिन कैसे पशेमान और शर्मिंदा होंगे। हज़रात, आइए अपने आप को ले आइए इताअत मुस्तफ़ा में, फर्मा बरदारी में ले आइए। अब आप 2 फितनों का तज़किरा कर चुका, तीसरा फितना जो है वो शहवात का फितना है। बंदा अपनी शहवत को पूरा करने के लिए ज़िना करता है, बदकारियां करता है। हज़रात, मेरी बात को याद रखना, क़यामत का दिन होगा जब ये बदकार बंदा अल्लाह की अदालत में पेश होगा। जामे तिरमिज़ी के अंदर हसन रिवायत मौजूद है, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जहन्नमी बंदे को
پانی دیا جائے گا پینے کے لیے۔ بات سنو اور دیکھو کہ کیسا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسے عذاب کو تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب یہ بندہ رو رہا ہوگا، بلک رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے فرشتوں جاؤ جا کے اس کو پانی پلا کے آؤ۔ اس کے لیے پانی کیسا تیار ہوگا؟ زقوم کا پانی تیار کیا جائے گا۔ جب یہ بدنصیب بندہ، جب بدکار بندہ، اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور باغی بندہ اپنے چہرے کے قریب کرے گا تو یہ چہرہ سارا چہرہ پگھل کے اس پیالے کے اندر گر جائے گا۔ اور جب ہونٹ کو اپنے پیالے کے جو پیالہ دیا جائے گا اس پیالے کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو لگائے گا تو اس کا اوپر والا ہونٹ اتنا لمبا اور اتنا بڑا ہو جائے گا کہ وہ دماغ کے درمیان تک یہاں تک پہنچ جائے گا، اور نیچے والا ہونٹ اتنا لمبا ہو جائے گا کہ وہ دھنی تک پہنچ جائے گا، پیٹ کی ناف تک یہاں تک پہنچ جائے گا۔ اب آپ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوتوں کو کرنا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کے یہ عذابات کرونا وائرس کی صورت میں ہوں یا سیلاب کی صورت میں ہوں یا زلزلوں کی صورت میں ہوں یا ٹڈی دل کی صورت کے اندر ہوں، یہ امت مسلمہ کو پیغام یہ دیتے ہیں، یہ دعوت یہ دیتے ہیں، نافرمانی کو چھوڑ کے، اپنے محلات کو چھوڑ کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، اپنی زمینداری کو چھوڑ کے، اپنی جاگیرداری کو چھوڑ کے اب آ جاؤ اللہ کے دربار میں۔ ساری زندگی نافرمانی میں گزار چکے ہو، ساری زندگی بدکاری میں گزار چکے ہو، ساری زندگی عیاشی میں گزار چکے ہو، ساری زندگی بدماشی میں گزار چکے ہو۔ آ جاؤ، آج اس رحمان کے در میں اللہ تعالیٰ معافی دینا چاہتے ہیں کہ کون بندہ ہے جو مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دن میں بھی ہاتھ پھیلاتے اور رات کو بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ مطلب کیا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ دن کو ہاتھ پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رات کو گناہ کیا وہ دن کو معافی مانگ لے آ کے، کیا پتا اس کی اگلی رات ہو یا نہ ہو، وہ دن کو معافی مانگے، میں اللہ سے میں اللہ اس کی تمام زندگی کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں۔ اور کوئی ہے ایسا کہ جو دن میں گناہ کرنے والا ہے وہ آئے رات کو اٹھ کے، رات کے پہر میں آئے وضو کر کے مصلی بچھا کے آئے میرے دربار کے اندر، 2 رکعتیں پڑھ کے ایک آنسو کا قطرہ بہانا، اس کا کام ہے۔ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ حضرات ان تمام بغاوتوں کو چھوڑ دو۔ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی حسرت کو، اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے مال و دولت کو خرچ کرتے ہو اللہ کی بغاوت کے لیے۔ اپنی شادیوں پہ تم کنجریوں کو بلاتے ہو، اپنی شادی کے اوپر تم قوالوں کو بلاتے ہو، اپنی شادیوں کے اوپر تم بدماشوں کو بلاتے ہو۔ حضرات یاد رکھنا میری بات کو، ملک پاکستان ہو، جس ملک پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اس ملک کے اندر شادی بیاہ کے موقع پہ کنجریوں کو بلا کے، بدماشوں کو بلا کے عریانی کو عام کیا جائے، بدماشی کو عام کیا جائے، وہاں پہ اللہ کی رحمت نہیں برستی، وہاں پہ اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ جہاں پہ اللہ کی بغاوت اور نافرمانی ہو وہاں پہ اللہ کی رحمت اور برکت نہیں اترا کرتی۔ ایسے جوڑے میں بھی اللہ رحمت کو پیدا نہیں کیا کرتے۔ کہتے ہیں کہ روز روز کون سا ہمارے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، آج ہی بلا لو جن فنکاروں کو بلاتے ہو۔ یاد رکھنا ایسا بندہ اگر کوئی بلاتا ہے ان گلوکاروں اور فنکاروں بدماشوں کو عریانی کو عام کرنے کے لیے، نوجوانوں سنو میرا پیغام، اگر آپ کے والد، آپ کے ماموں جان، چچا جان کہیں قوالوں کو بلانا ہے، گلوکاروں کو بلانا ہے، کنجریوں کو بلانا ہے شادی بیاہ پہ، چھوڑ دو اس دعوت کو، چھوڑ دو ایسی بات کو جو قرآن کے خلاف ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف ہو۔ تم چھوڑو ایسی باتوں کو، اپنے والد کو راضی کرو۔ ہو والد ٹھیک ہے راضی ہو، اسلام اجازت نافرمانی کی والدین کی نہیں دیتا، لیکن جس کام میں اللہ کی نافرمانی اور بغاوتیں ہوتی ہوں ایسے کام میں والدین کو چھوڑ دو۔ اس اللہ کو پکڑ لو جس رب نے ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے۔ پریشان نہیں ہونا کہ ہمیں باپ جگیر سے نکال دے گا، جائیداد سے نکال دے گا، باپ کا کہاں نہ مانیں گے۔ حضرات
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اپنی زمین جاری کو، اپنی جگیرداری کو چھوڑ کے اکیلے نکلے ہیں گھر سے دعوت دینے کے لیے، اسلام کی محبت اور پیار قائم کیا ہے، اللہ سے محبت کی ہے۔ اس رحمان نے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بھی بچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پہ فیض کر دیا ہے۔ محبت کرو اللہ سے، پیار کرو اللہ سے، ان تمام بغاوتوں کو چھوڑ دو، ان تمام نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دو، آ جاؤ اللہ کے دربار میں اور معافی مانگو۔ وہ رحمان بڑا رحیم ہے، وہ کریم ہے رحمان۔ تم آؤ رحمان کے در میں آ کے تم معافی مانگو، وہ رحمان تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور چوتھا فتنہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، چاہے وہ الیکٹرک میڈیا کی صورت میں ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کی صورت میں ہو، فیس بک کی صورت میں ہو، واٹس ایپ کی صورت میں ہو، یوٹیوب کی صورت میں ہو، ٹک ٹاک کی صورت میں ہو، یہ فتنے آزمائش ہیں۔ امت مسلمہ کی بچیاں ادھر آ کے بدکاری کو عام کر رہی ہیں، فنکاری کو عام کر رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ فنکاری کیوں عام ہوئی ملک پاکستان کے اندر؟ یہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فتنہ، سوشل میڈیا کا فتنہ ہے۔ پہلی بات کرتا ہوں اس حوالے سے، ہر گھر کے اندر ٹی وی موجود ہے، کیبل لگی ہوئی ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسا گھرانہ ہو پاکستان کی مملکت میں کہ جس کے گھر میں ٹی وی نہ ہو، اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں جن کے گھروں میں ٹی وی نہ ہو۔ بچے کیا دیکھتے ہیں؟ کارٹون دیکھتے ہیں، بیٹیاں کیا دیکھتی ہیں؟ فینسی ڈریس شو دیکھتی ہیں، اور باپ کیا سنتا ہے؟ خبریں سنتا ہے، ماں ڈرامے دیکھتی ہے، بیٹا فلمیں دیکھتا ہے۔ حضرات جس وقت سارا گھرانہ بدکاری پہ لگاؤ، فنکاری پہ لگاؤ، قریانی اور بدماشی پہ لگاؤ، اللہ کا عذاب نہ آئے اور کیا ہو؟ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو۔ ہر گھر کے اندر ٹی وی موجود ہے، ہر گھر کے اندر کیبل لگ چکی ہے، ہر گھر کے اندر برائی کا اڈا بن چکا ہے۔ جو بیٹی دیکھے انڈیا کے کلچر کو، انگریز کے کلچر کو دیکھے، وہ کیسے قرآن پہ عمل کرے گی، کیسے پردہ کرے گی، کیسے حیا کرے گی، کیسے اپنے والدین کا ادب و احترام کرے گی، کیسے وہ نماز کو پڑھے گی؟ جس کے گھر کے اندر بدکاری کو عام کیا جائے۔ حضرات میں یہ نہیں کہتا کہ ٹی وی کو توڑ دو، اپنے گھر سے باہر نکال دو۔ ہم نے پتہ کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے ایک دو چینل اسلامی بھی رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی مہمان آ جائے ہم کہتے ہیں یار بیت اللہ لگا دو۔ بیت اللہ تمہارے لیے اس لیے تھا کہ جب مہمان آئے، مہمانوں کو دکھانے کے لیے اور روپ ہو اور طریقہ اختیار کرو مہمانوں کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے اور طریقہ اختیار کرتے ہو، دنیا کے لوگوں کے لیے اچھے بنتے ہو اور رب کے لیے گندے بنتے ہو۔ وہ رب تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اکیلے بیٹھے ہوتے ہو۔ ہر بندہ فلمیں دیکھنے لگ گیا ہے، ہر بندہ قوالیاں سننے لگ گیا ہے، ہر بندہ فنکاری کو عام کرنے لگ گیا ہے۔ حضرات فلموں کو دیکھنا چھوڑ دو، فلمیں بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے یہ۔ جو بندہ فلموں کو دیکھتا ہے سمجھ لے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا۔ حضرات جس گھر کے اندر کیبل لگ چکی ہے، اسلامی پروگرام کو صرف مہمانوں کے لیے عام کیا جائے۔ اچھا کسی کی بیٹھک میں چلے جاؤ، کہتے ہیں یار میں ذرا چائے بنوا کے لاتا ہوں، یہ لے رپورٹ، آپ اتنی دیر کوئی فلم دیکھ لیں۔ حضرات ہو امت مسلمہ ہو اور پاکستان کے اندر ایسا جس کی پاکستان کی بنیادوں کے اندر لا الہ الا اللہ کو رکھا گیا ہو، اس پاکستان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، ان بیٹھکوں میں جس بیٹھک کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ حضرات میری دعوت اور میرا پیغام یہ ہے، اپنے گھروں کے اندر ایک لائبریری تعمیر کر دو، اپنے گھروں کے اندر ایک مکان، ایک کمرہ ایسا رکھ دو جہاں پہ 24 گھنٹے مصلی بچھا رہے اور رب کی رحمتیں اترتی رہیں۔ مصلی ہو وہاں پہ، آپ کی اولادیں آ کے وہاں پہ بیٹھ کے قرآن کو پڑھیں، آپ کی اولادیں آ کے وہاں پہ نماز کو پڑھیں، آپ کی اولادیں آ کے وہاں پہ ذکر و اذکار کریں۔ جب آپ اپنے گھر کے اندر ٹی وی لانچ کو بنا سکتے ہیں، کیا رحمان کے لیے مسجد گھر میں نہیں بنا سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نفلی نمازیں اپنے گھر میں پڑھی ہیں، اپنے گھر میں مصلی بنایا ہے۔ ہم کو کیا تکلیف ہے؟ ٹی وی لانچ بنا لیے ہیں بدکاری کو عام کرنے کے لیے، رب سے محبت کرنے کے لیے،
ہم رب سے محبت اور پیار کرنے کے لیے ہم اپنے گھر کو مسجد نہیں بنا سکتے؟ اپنے گھروں میں لائبریری قائم کرو، قرآن و حدیث کو جمع کرو، صحیح بخاری ہو، قرآن ہو، وہاں پہ قرآن کا ترجمہ تفسیر ہو۔ جب بھی آپ کا مہمان آئے، یار آپ ایسے کریں کہ یہ حدیث ہے، میں حدیث کی کتاب آپ کو دیتا ہوں، آپ میری بیٹھک میں تشریف لائے ہیں، آپ ایسے کریں کہ حدیث مبارکوں کو پڑھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتا ہوں۔ خدا کی قسم اگر وہ تمہارے آنے تلک صرف ایک حدیث پڑھتا ہے اور حدیث کو پڑھنے کے بعد عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، خدا کی قسم تمہاری زندگی میں تمہارے گناہوں کے کفارے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہو اطاعت مصطفیٰ کے لیے آؤ، پیروی کرنے کے لیے آؤ، دورہ حاضر کے فتنوں کو چھوڑ دو، صرف بھروسہ اللہ پہ کرو۔ 4 فتنے ذکر کیے، مال کا، اولاد کا فتنہ، اور پھر یہ فتنہ سوشل میڈیا کا فتنہ جو عام ہوتا جا رہا ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے۔ حضرات میں آپ سے یہ کہتا ہوں، سوشل میڈیا کے دور کے اندر ہر بندہ ہی پیکج کو لگاتا ہے، ہر بندہ پیکج کو لگاتا ہے، واٹس ایپ فیس بک کے لیے لگاتا ہے، لیکن میری دعوت یہ ہے کہ ہر بندہ ایک اسلامی پیج کو بنائے، ہر بندہ اپنا پلیٹ فارم بنائے اسلام والا، اور کام کرے دین کا، شریعت کا۔ جہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر بدکاری کو پھیلایا جا رہا ہے، عریانی کو پھیلایا جا رہا ہے، تمہارا کام ہے پیج بنا کے اسلام کی نشر و نشاط کرو، حدیث کو تم شیئر کرو، وہاں پہ آ کے حدیث کو تم عام پیغام کو عام کر دو، ہر بندے تک حدیث مصطفیٰ پہنچا دو، قرآن کا ترجمہ پہنچا دو۔ خدا کی قسم اگر تم نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے، تمہارا یہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا رب کی قسم نیکی لکھا جائے گا۔ حضرات آئیے رب کی پیروی کی طرف آ جائیے، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس میں کامیابی، اس میں کامرانی ہے۔ حضرات یاد رکھنا، اس دورہ حاضر کے اندر ہم پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس دور میں جو مصیبتیں، جو آفات آ رہی ہیں، ہم دیکھیں اپنے اسلاف کی زندگی کو، ہم دیکھیں اپنے صحابہ کرام کی زندگیوں کو، اپنے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے آ رہے تھے، پوچھا ابوبکر کدھر جا رہے ہو؟ حضرات ساری کائنات کا معصوم پیغمبر، ساری کائنات کا امام الانبیاء، حضرات ساری کائنات کا امام پیغمبر فرماتے ہیں، اے ابوبکر میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے کہا اپنے پیارے ابوبکر کے گھر میں جاؤں، شاید ان کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہو، میں ادھر سے کھا کے آؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا جی میں بھی اسی لیے یہاں پہ جا رہا تھا، اسی لیے آپ کے گھر آ رہا تھا، میں بھی آپ کے گھر ہی آ رہا تھا کہ امام کائنات کے گھر میں جاتا ہوں، کچھ کھانے پینے کے لیے ہوگا، میں وہاں سے کھا کے آؤں گا۔ حضرات ساری کائنات کا امام پیغمبر ہو، گھر کھانے میں کچھ نہ ہو، اور سب سے بڑا ولی اور دنیا کائنات کا سب سے پیارا محبوب امام کائنات کو حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کے گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے چیز مہیا نہیں، فرماتے ہیں یار چلتے ہیں حضرت عمر کے گھر۔ حضرت عمر کے گھر گئے، حضرت عمر بھی آگے سے آگے آ رہے ہیں، پوچھا اے عمر کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا کہ آپ کے پاس ہی آ رہے تھے آقا جی، ہم نے کہا کہ آ کے ہم آپ کے پاس کچھ کھاتے کچھ پیتے ہیں، لیکن آپ تو ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے آقا جی، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بھی آپ کے پاس آ رہے تھے، میں آپ کے پاس آ رہا تھا کچھ کھانے پینے کے لیے، لیکن آپ تو میرے پاس اس گھر سے آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میرے پاس دعوت ہے آپ کی، آنا میں آپ کی دعوت پکاؤں گا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی خوشبو سونگ کے، خوشبو آقا کائنات کی جہاں سے چلتے تھے خوشبوئیں ہوتی تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس آئے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور کہا آقا جی میں آپ کی مہمانی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔
فرمایا ٹھیک ہے ہم آپ کے مہمان بنتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آقا جی کے ساتھ، آگے بیٹھک میں بیٹھے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کائنات کے چہرے کو دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے چہرے پہ اتنے زیادہ اثرات ہیں، گئے اپنے باغ کے اندر کھجوروں کا خوشہ لے کے آئے اور آقا کائنات کی خدمت میں پیش کیا، بکرا ذبح کر کے دیا گھر میں پکانے کے لیے۔ جب تیار ہو کے آقا کائنات کے پاس آیا، حضرات بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، بات بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ان فتنوں کے عالم میں آگے اپنے گھروں کے اندر مال کو سٹاک نہیں کرنا۔ جتنی اللہ نے وسعت دی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے دین کی اشاعت کی خدمت کا موقع دیا ہے، آؤ اسلام کی پیروی کی خاطر، اسلام کے محبت اور پیار کی خاطر آ جائیں۔ جس طرح حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پیار اور محبت اور مودت کا سبق دیا، تم بھی ایسا کرو، ایسے بن جاؤ کہ اطاعت مصطفیٰ کے دائرے میں آ جاؤ۔ حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لیڈر ہو تو ایسا، لیڈر ہو تو ایسا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں چٹائی ہے جس پر بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، جس پہ بیٹھ کے سارا دن لوگوں کے فیصلے سنتے ہیں، لیکن رات کے وقت اٹھ کے اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو، اپنے بھیس کو تبدیل کر کے مدینے کی گلیوں کے اندر چکر لگاتے ہیں۔ سنو میرے پیغام کو اور نوٹ کرو، 27,23,00,000 مربع میل کا بادشاہ، آدھی سلطنت، آدھی کائنات کا، آدھی دنیا کا بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھے بھیس تبدیل کر کے کہ کسی غریب کے گھر کے اندر چولہا نہ بوجھا ہوا ہو، جا رہے ہیں راستے کے اندر اور ایک عورت اپنے گھر کے اندر چولہا جلا کے بیٹھی ہوئی ہے، دھواں آ رہا ہے، دروازے پہ دستک دی، پوچھا کہ رات کے اس پہر میں بچے رو رہے ہیں اور یہ آگ کس طرح جل رہی ہے؟ فرمایا کہ 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہم بھوکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے بیت المال کی طرف اور جا کے آٹا وغیرہ راشن اپنے کندھوں پہ اٹھایا تو انہی کے غلام اسلم نے ان کو دیکھ لیا۔ فرمایا آقا جی چھوڑ دو، یہ ہے وہ لیڈر، یہ ہے وہ قائد، یہ ہے وہ اسلام کا قائد جس کی بات کرتا ہوں، جس کی طرف بلاتا ہوں، جس اصحاب کی طرف کی دعوت دیتا ہوں، جن سے محبت اور پیار کی دعوت دیتا ہوں، یہ وہ اصحاب ہیں۔ فرمایا کہ اے اسلم آج تو راشن اٹھا کے اس گھر کے عورت کے گھر کے اندر چھوڑ آئے گا، کیا قیامت والے دن تو میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ فرمایا کہ قیامت والے دن میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا کہ پھر عمر کو اپنا بوجھ اٹھانے دے، اپنا بوجھ عمر اٹھائے گا۔ راتوں کے وقت اٹھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے گھر کے اندر جا کے پہنچے اور عورت کو کہا کہ آپ آٹا گوندھیے۔ آٹا کو گوندا گیا تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبزی کو کاٹا، سبزی بنائی اور عورت نے جب کھانا تیار کر لیا، بچوں نے کھانا کھا لیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے پیاری میں تجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ تو 3 دن سے بھوکی ہے اور عمر کو پتہ بھی نہیں ہے، عمر کو فکر نہیں ہے، عمر کے اندر یہ سوچ اور تڑپ نہیں ہے، عمر گناہگار، عمر خطاکار ہے، تو عمر کو معاف کر دے۔ عورت کہتی ہے کہ عمر تیرا کیا لگتا ہے جو اس عمر کے لیے معافیاں مانگ رہی ہے؟ فرمایا کہ میں اس عمر کے لیے معافی مانگتا ہوں، وہ گناہگار عمر تیرے سامنے موجود ہے۔ کہتی ہے کہ اے عمر کہ میں نے تو یہ عزم کیا تھا کہ میں نے حضرت عمر کو معاف نہیں کرنا، اگر تو ہی عمر ہے میری آنکھوں کو تو نے کھول دیا ہے، تو اتنا اللہ کا پیارا، اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، اتنا بڑا تو فرما بردار ہے، تیرا دن کے وقت لوگوں کو بادشاہوں کی ملاقات، دن کے وقت تیری ہو، لوگوں کے تو پیغامات کو سنے، لوگوں کے سامنے تو شریعت اسلامیہ کو نافذ کرنے کے پیغام کو عام کرے، اور راتوں کے وقت یار تو سوئے نہ، کیا تجھے دن میں تھکاوٹ نہیں ہوتی؟ کہا تھکاوٹ تو ہوتی ہے۔ کہا کہ اگر تھکاوٹ دن میں ہوتی ہے تو رات میں اللہ کو مناتا ہوں، رات کے پہر میں آ کے چھوڑ دو نافرمانیوں کو، چھوڑ دو بغاوتوں کو، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ۔ جب تم اس اکیلے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آؤ گے، دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ حضرات امت مسلمہ نمائندہ بن چکی ہے شیطان کا،
शैतान की नुमाइंदगी कर रही है पूरी तरह। हर बंदा शैतान है। मकूला आम है कि कहते हैं यार तेरे अंदर शैतान की पूरी खसलतें पाई जाती है, तू शैतान है। कहते हैं शैतान की नुमाइंदगी की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। शैतान चाहता है कि कुरान की मोहब्बत, नमाज की मोहब्बत, ज़कात, सदक़ात और खैरात की मोहब्बत इन लोगों से उठा दी जाए। मोहब्बत, प्यार इस्लाम का, शरीयत का उठा दिया जाए। हजरात आइए अल्लाह ताला के दरबार में आके पक्की सच्ची तौबा कर लें, अल्लाह की फर्मा बरदारी, अल्लाह ताला की इताअत के अंदर आ जाए। जो काम भी करें कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक करें। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ बयान किया अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।